جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم سلسلہ ہے کار خیر کا۔ اور ناظرین اس سیگمنٹ میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لوگوں کی مدد کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح لوگوں کی خوراک کے حوالے سے مدد کی جاتی ہے، نوکری کے حوالے سے مدد کی جاتی ہے اور مختلف روزگار کے حوالے سے مدد کی جاتی ہے، اسی طرح اب بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے لوگوں کو بجلی کی فراہمی اور بجلی کے بلوں کی ادائیگی کا۔ یعنی انسان شاید کھانے پینے میں تھوڑی سی کمی کر سکتا ہے، مرغی کی جگہ دالیں کھا لے گا، سبزیاں کھا لے گا، یا بیف نہیں کھائے گا، مٹن نہیں کھائے گا، کچھ بچت کر لے گا۔ بجلی میں ناظرین بچت کر کے بھی جو بل آنا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، اور یہ تصور نہیں ہے کہ بغیر بجلی کے آپ رہ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کی بجلی کٹ گئی، ڈسکنیکٹ ہو گئی، تو پھر تو زندگی کا تصور نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے جہاں دوسری چیزوں میں یا دوسری ضروریات میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ اپنے صارفین کی، اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہیں اب ایک اور جو ہے وہ کام سر انجام دے رہا ہے، ایک اور فریضہ ادا کر رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو بجلی کے بلوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور کیونکہ بجلی کے نرخ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایسا شخص جو کہ جس کی آمدنی لاکھوں میں ہے وہ تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا بل آئے وہ دے دیتا ہے، لیکن ایک عام متوسط طبقے یا جو متوسط طبقے سے نیچے لوگ ہیں ان کے لیے بجلی کے بل بھرنا بہت مشکل ہے۔ تو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک انیشیٹو ہے، کس طریقے سے لوگوں کو پک کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ان کی مدد کی جاتی ہے، ان تمام حوالوں سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر فائنینس ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے افضل چامڑیا صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام سر خیریت سے؟ آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے۔ ویسے تو بہت ملاقات رہی تھی، لیکن سیلانی کے حوالے سے ذرا مطلب پراپر بات ہوگی تو اس لیے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے بلایا، ہمیں موقع دیا۔ تھینک یو۔ ہم تو ہمیشہ مولانا بشیر فاروقی صاحب کے لیے چینل ہمیشہ حاضر رہتا ہے، اور کبھی بھی چاہے کووڈ ہو یا اور کوئی چیز ہو، کوئی بھی ایسی زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کچھ بھی ہو، تو ہم سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ پر بشیر فاروقی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب کو بتایا کہ وہ یہاں سے چاہے 24 گھنٹے میٹرو کے لینا چاہیں تب بھی جی بالکل، کیونکہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، تھوڑے دنوں پہلے جب زلزلہ آیا تھا ٹرکی میں، تو میں اور ہمارے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب ہم دونوں ٹرکی گئے تھے۔ جس دن زلزلہ آیا اس کے 2-3 دن کے اندر ہی ہم روانہ ہو گئے تھے۔ مسلسل آپ کی کالز آ رہی تھیں، اور جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو وہ وہاں کی خبریں یہاں تک پہنچائی جا رہی تھی، وہاں کی خبروں سے لوگوں کو یہاں پہ آگاہ کیا لائیو، وہاں سے ساری کوریج جو ہے نا، میں مولانا صاحب کا لائیو انٹرویو یہاں پہ کر رہا تھا۔ جی بالکل نہیں، مولانا صاحب کی بڑی شفقت ہے، ان کی محبت ہے، اور ہم اب بھی ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے نا، ان کا کوئی بھی کام ہو اس میں ساتھ ہوتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم یوسف موجود ہیں، جن سے ہم بات کریں گے، لیکن وہ اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں ضرور، موجود رہیں گے۔ تھوڑا اس پہ بھی بات کریں گے کہ بجلی کا بل ان کا کتنا آتا ہے، وہ بھی ان سے جانیں گے۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ مفتی ابو ذر غفاری صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے CEO جناب محمد غزال صاحب۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں غزال صاحب؟ فرسٹ کلاس۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بلانے کا۔ ویلکم سر، تھینک یو۔ ناظرین اس کے علاوہ نعت خواں، ثنا خواں، ہمارے ساتھ قاری فیصل چشتی بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، خیریت سے ہیں؟ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ افضل صاحب مجھے بتائیے گا سر، کیا انیشیٹو ہے، کس طریقے سے، مطلب یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوگوں کے بجلی کے بل بھی ادا کیے جائیں گے؟ اچھا، یہ انیشیٹو خود کے الیکٹرک نے لیا۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ کے الیکٹرک خود آگے بڑھ کے آیا ہمارے پاس، اور اس نے ہمیں کہا کہ وہ لوگ آپ دیکھیں جو لوگ بجلی کے بل نہیں بھر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی پراپر ویریفیکیشن ہو کہ آیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ تو سیلانی کے پاس ایک بہت بڑا ڈیٹا موجود ہے۔ پھر ہم نے جو بل لوگوں کے نہیں پے کر سکتے تھے، 75% بل کو جو ہے کٹ آف کیا کے الیکٹرک نے خود، اور 25% اس میں کنٹریبیوشن کیا سیلانی نے یا اس بینیفیشری نے۔ اب ہوا یوں کہ ہم نے ایک بہت بڑی تعداد میں، شاید سینکڑوں ہزاروں گھروں کا بجلی کا بل اسی طریقے سے پے کیا۔ ہم نے وہ گھر تھے جن کی لائٹیں کٹی ہوئی تھیں یا بس بل زیادہ آئے ہوئے تھے؟ نہیں، لائٹیں کٹی ہوئی تھی، یعنی کسی نہ کسی، دیکھیں ایک گھر کا بل زیادہ آ گیا، اب وہ بل زیادہ آ گیا 1 مہینے کا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے 1 مہینے میں، ایک مثال ہے، لیٹ سپوز 10,000 روپے کی بجلی یوز کر لی، تو اس کے اوپر تو دیکھیں معاملہ نہیں بن سکتا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو کسی مجبوری کی وجہ سے، اب ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی 20,000 روپے کی تنخواہ ہے، اگر اس کا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے بچے کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ اس کی پہلی پرائیورٹی ہاسپٹل میں پیمنٹ کرنا ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میری بجلی کٹ جائے گی، پھر اس کی بجلی کٹ جاتی ہے، کچھ دنوں تک وہ پریشان رہتا ہے، پھر کے الیکٹرک جاتا ہے، پھر ہمارے پاس آتا ہے۔ ہم آج بھی کہ الیکٹرک کے توسط سے ہی یہ آفر کرتے ہیں کہ اگر کسی کے بجلی کے بلوں میں کوئی پریشانی ہے تو وہ آئیں سیلانی ویلفیئر بادر آباد، ہمیں اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ ہماری ٹیم کے سامنے پیش کریں، انشاءاللہ این ممکن ہے کہ ہم وہ سارے معاملات ان کو حل کرائیں گے۔ ٹھیک ہے۔
ابراہیم صاحب آپ کا کتنا بل آتا ہے ویسے؟ بلند میرا ایک ویسے ایکسپیرینس ایک میں افضل بھائی کو ایک آئیڈیا بھی دوں گا. کچھ مہینوں پہلے تک تو بہت زیادہ بل آ رہا تھا, لیکن جب سے سولر لگا ہے اب ماشاءاللہ سولر لگا لیا آپ نے, زیرو بل آ رہا ہے. اچھا میرے بہت سارے جاننے والے ہیں, نئے ناظم آباد میں رہتے ہیں یا گلشن میں رہتے ہیں, گلستان معمار میں رہتے ہیں. تو یہ ٹوٹل 100% یہ آن گریڈ ہے یا کیا آن گریڈ ہوتا ہے؟ اور میں آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, دوسرے لوگوں کا بھی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا ایکسپیرینس کتنا اچھا ہے. آپ اگر بل بھر رہے ہیں, اس سے اچھا بہتر کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک بجٹ دیں اور آپ جو اگر کسی گھر ہے اس میں آپ سولر سسٹم لگا دیں جو بہت مہنگا نہیں ہے. اگر آپ مارکیٹ میں 5 KVA کا سولر سسٹم کچھ 1.5-2 لاکھ روپے کا ہے, اگر آپ اس سسٹم پہ چلے جائیں تو ہماری بجلی تو ویسی بہت زیادہ اس کی بل ہی آنا بند ہو جائے گا. لیکن اس بات کو تو میں سراہنا چاہیے نا کہ یعنی ایک ادارہ اگر اپنے ہی ڈیوز میں 75% کی ریلیکسیشن دے رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو سیلانی آئیڈینٹیفائی کر کے دے گا کہ ہاں یہ مستحق ہیں ان کو, یہ بھی تو بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب صرف یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ کے الیکٹرک نے تو ہمارے ساتھ مل کے جو راشن ڈرائیو میں بے تحاشا چیزوں میں جب ہیٹ اسٹروک ہوا تھا تو اس نے بہت بڑے طرز پہ سیلانی کا ساتھ دیا کے الیکٹرک نے. کئی تو یہ بھی تو کئی کا ایک پروجیکٹ ہے نا کہ آپ سولر لے کے آپ بجلی بیچ رہے ہو اور آپ کو ری ایمبرس بیک کرا رہے ہیں, لیکن لوگوں نے بہت چھوٹے گھروں نے بھی یہ لگانا شروع کر دیا اور اس سے بل زیرو ہو گئے لوگوں کے. چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں, بدلتی جا رہی ہیں. میں نے ڈیفنس کی بات بہت افورڈنگ, میرے خود کے گھر پہ ہی کے سولر یعنی کے سولر کے ہی کی کمپنی ہے, میرے خود کے گھر پہ بھی کے سولر کا ہی میں نے یہ جو ہے پورا سسٹم لگوایا ہے. اچھا, اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. دیکھیں یہ تو انرجی بھی بچے گی, اس سے تو انرجی آف کورس بچے گی. بالکل. غزال صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر اس ڈرائیو کے بارے میں, یہ کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ڈرائیو کے الیکٹرک نے کچھ ماہ پہلے شروع کری تھی. سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں, جن کے ہر 6 مہینے گھر بدل دیے جاتے ہیں کیونکہ کرائے مالک کو خالی کرا لیتا ہے. اس کے پاس چھت تو ہے نہیں کہ سولر لگائے گا, اس کے پاس تو ایک دبا ہوا مکان ہے, اس میں بل دے رہا ہے. ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو 4-4 6-6 مہینے سے بل نہیں پے کر رہے تھے. جیسے افضل بھائی نے بتایا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی پرائرٹی بل پے کرنا نہیں ہوگی. اس کے اگر جون جولائی کی فیس کو اکٹھی پے کرنی ہے اپنے بچے کی تو اس کی پرائرٹی فیس پے کرنا ہوگی, وہ کے الیکٹرک کی فیس نہیں کرے گا. مگر یہ حقیقت ہے, ہم اپنے مفتی سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی اس بات کو آگاہی کریں کہ اگر آپ بجلی استعمال کریں تو آپ اس کی پیمنٹ بھی کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, آپ ایک چیز یوز کریں تو اس کی پیمنٹ کریں. سیلانی کے توسط سے 2 بڑے ادارے تھے کہ کے الیکٹرک کا کام ہے بجلی دینا اور سیلانی ویلفیئر کا کام ہے ویلفیئر کرنا. 2 اداروں کا مل کے مقصد یہی ہے, عام آدمی جو پریشان تھا, جو ماضی کی مشکلات جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے سے پریشان ہو گیا, ہم ایک دفعہ کو ریلیف دے دیں. اس کے جو بیڈ ڈیپٹس کھڑے ہوئے ہیں, جو اتنا بڑا اس کے اوپر بجلی کا پہاڑ کھڑا تھا, وہ کلیئر آف کر دیں. اس کے جو ایگزسٹو ماضی کے پیسے کھڑے تھے وہ کلیئر کریں, اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ اب وہ پراپر بل پے کرے گا. اب اس کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ وہ بجلی کے بل پراپر پے کر سکتا ہے تو ہم اس کے بل پے آف کرتے ہیں. صرف ایک ہی دفعہ پے آف ہوگا؟ ابھی ایک ہی دفعہ ہو رہا ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں. ابھی تک کئی ہزار ڈیفالٹ میں جو لوگ ہیں ان کا صرف بل کلیئر ہو رہا ہے. ابھی ریویو ان کو کیا جائے, پرائورٹائز ان کو کیا جا رہا ہے جن کی بجلی کٹ چکی ہیں, جو 6-6 مہینے سے بل پے آف نہیں کر پا رہے تھے. اچھا, اور ان کو ہم پرائورٹی دے رہے ہیں. سیلانی ویلفیئر خود یہ کرتا تھا کہ اگر جو ہم نے ہمارے پاس 20,000 خاندان اڈاپٹ ہوئے, ہاں یہی ڈاکٹر صاحب کہ جیسے ہمارے پاس 20,000 خاندان اڈاپٹ ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے گھر میں اگر 7 بیٹیاں ہیں تو 7 بیٹیوں کی شادی کی ذمہ داری بھی سیلانی کی ہے, تعلیم کی ذمہ داری بھی سیلانی کی ہے, میڈیکل کی ذمہ داری بھی سیلانی کی ہے, اس طریقے سے اس کے الیکٹرک کے بل بھرنے کی ذمہ داری بھی سیلانی کی ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ پروجیکٹ ہے. لیکن یہ جو کے الیکٹرک نے سیلانی کے ساتھ یہ کام کیا نا, یہ بڑا منفرد کام تھا. لیکن اس میں ہمیں بھی بہت چیزیں سیکھنے کو ملی. پھر ہم اس آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے جو ایک بہت پروفیشنل ہے, اس نے جس طریقے سے ایک سوچ دی ہمیں کہ ہم 75% بھر دیں گے. ہمیں تو ایسا لگا تھا وہ ہمیں کہیں گے آپ 75% بھر دو, لیکن اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ ہم 75% بھر دیں گے, آپ 25% بھرو. 25% میں بھی ہم نے لوگوں کو بولا کہ یہ آپ کا خود کا بل ہے, آپ نے بجلی یوز کیا, 10-15% آپ بھرو. بھرتے ہیں وہ لوگ؟ ہاں بالکل دیتے ہیں, وہ بیچارے دینا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں یہاں پر بلند اقبال صاحب, لوگوں کے 20,000 22,000 18,000 یہ سیلریز ہیں. اس پوزیشن میں وہ کس طریقے سے اپنے بجلی کے بل دیں, کس طریقے سے گیس کے بل دیں, کس طریقے سے اپنے تمام دوسرے اخراجات کو چلائیں, یہ ممکن نہیں ہے. تو سیلانی ویلفیئر کو, ایسے کے الیکٹرک کو, ایسے دوسرے سب اداروں کو سامنے آنا پڑے گا, اس مشکل گھڑی میں اپنے لوگوں کا ساتھ دینا پڑے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, تو آپ لوگوں کا جو ڈیٹا بیس ہے اسی سے کرتے ہیں باقاعدہ ویریفیکیشن, گھر جا کے ہوم وزٹ کر کے بھی دیکھتے ہیں؟ نہیں بالکل, گھر جا کے ہوم وزٹ کر کے ہوتی ہے. ہمارے پاس دیکھیں ڈیٹا تو کوئی لمٹ ہے اس کی کہ کتنے لوگوں کے بل جو ہے نا اس طریقے سے آپ پے کریں گے, یا کہ الیکٹرک نے آپ کو کوئی لمٹ دی ہے کہ جی 10,000 لوگوں
کو وہ کر لیں. نہیں کے الیکٹرک ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کو بلائیں, آپ جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں اتنے لوگوں کو بلائیں, ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ سہولت دیں گے. سر اور بھی تو دیکھیں نا, کے الیکٹرک تو صرف کراچی کی بات ہے نا, اس کے علاوہ حیدرآباد, سکھر, پاکستان کے کتنے, وہ ہیسکو ہے, کہیں وابڈا ہے, ان لوگوں کو بھی آپ اس طرح کی سپورٹ دیں گے؟ اگر وہ ہمارے پاس ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں یا ہم ان سے کوئی رابطہ کسی بھی طریقے سے ہو جاتا ہے تو ہم ضرور یہ کام کرنے کے, کیونکہ دیکھیں ہمارا تو کام ہے ویلفیئر کرنا. دوسری بجلی بنانے کی کمپنی جو ہے وہ آپ کو 75% کا رعایت دے گی, یہ بھی تو بہت بڑا سوال نشان ہے سر. نہیں, اسی لیے تو ہم نے کہا کہ جو کام کے الیکٹرک نے کیا ہے یہ کراچی کی عوام پہ انہوں نے کراچی کی عوام کے لیے ایک بہت بہترین کام کر دیا ہے. نہیں یہی میں نے آپ کو بولا نا کہ دیکھیں ہمیں تصور نہیں تھا, جب انہوں نے یہ ہمیں پرپوزل دیا تو ہم سمجھے شاید 75% ہمارے اوپر آئے گا, لیکن 75% انہوں نے اپنے اوپر لے لیا, تو وہ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے تیار ہے. یونٹس کی پابندی ہے اس میں کہ کتنے یونٹ ہونے چاہیے منتھلی؟ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ گھر 200 یونٹ, ہاں 200 یونٹس, ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہاں کسی کے 500 1000 یونٹ ہو, 1000 یونٹ جا کے وہ فائدہ اٹھا رہا ہو, تو یہ افضل صاحب بہت اس وقت حالات خراب ہیں, اور میرا 50,000 کا بل آ گیا ہے, مجبوراً 2 اے سی چلتے ہیں, یقین کریں 50,000 کا بل ہے, دینے کے قابل نہیں ہوں, اور بچے بغیر اسی کے سو نہیں رہے. ہاں کہ بچے, اور میں بغیر, نہ میں بغیر اسی کے سوتا ہوں نہ بچے بغیر اسی کے سوتے ہیں, مجبوری ہے سر. پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے, ہم تو دیکھتے ہیں کہ جس کا ایک بہت کورنگی اورنگی ان جگہوں پہ, نیو کراچی میں, سرجانی میں, ان جگہوں پہ رہتے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں, اور ان کو دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 200 یونٹ 150 یونٹ یہ یوز کرتے ہیں اور نہیں بھر پا رہے. تو وہ دیکھیں سیلانی کے پاس ایک بہت بڑا تجربہ ہے اس چیز کا نا, تو اس تجربے سے فائدہ ہم نے بھی اٹھایا, اس تجربے سے فائدہ کہ الیکٹرک نے بھی اٹھایا. سر کبھی آپ نے سوچا ہے وہ لوگ جو بیچارے کبھی اے سی جنہوں نے نہیں دیکھا ہوتا ایئر کنڈیشن, ان کے لیے بھی کوئی ایسی انوائرمنٹ بنائیں کہ وہ بھی جا کے ایئر کنڈیشن میں اپنے بچوں کو لے جائیں, رہیں, وہ بھی دیکھیں کیا ہوتی ہے ٹھنڈی مشینیں, کس طریقے سے گرمی میں بھی وہ کر سکتے ہیں. ایسا کوئی پلان کیا ہے کبھی؟ دیکھیں ابھی تک تو سچی بات ہے ایسا کوئی پلان نہیں کیا ہے, لیکن ہم تو کیا کرتے ہیں انوائرمنٹ کریٹ کر لیں بچوں کے لیے. ہم سیلانی ویلفیئر میں جہاں پہ بچوں کو آئی ٹی سکھاتے ہیں نا, وہاں پہ ہم نے اسٹیٹ آف دا آرٹ انوائرمنٹ دیا ہوا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو وہ جدید چیز سکھا رہے ہیں جس سے اس ملک کے بچوں کا مستقبل اور انشاءاللہ پورے عالم میں پاکستان کا نام بلند ہونا ہے. تو اس لیے ہم نے ایک وہ انوائرمنٹ دیا ہے, وہاں پر انوائرمنٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے, وہاں پر بچہ سمجھ لے چوکیدار کا بھی آئے گا, صحیح بات, ایک بہت بڑے ملونر کا بھی آتا ہے. یہاں پہ میں اپنی ایک آپ کو ابراہیم جو جانتے ہیں, ڈاکٹر ابراہیم, ہم ساتھ ہی ایک ہی ساتھ کالج میں اور ساتھ ہی پڑھے ہیں. ہمارے ڈاؤ میڈیکل کالج میں ایک نئی لائبریری بنی اور بڑی چلنگ اس کا اے سی لگا. آپ یقین کریں 9 بجے سے کھلنے کا ٹائم تھا, 8:30 بجے سے بچے اور ہم لوگ تمام لوگ جو ہے نا لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے کہ 9 بجے جیسے ہی کھلے ہم اپنی جگہ پہلے سیو کر لیں. سر رات 9 بجے بند ہوتی تھی اور 9:30 بجے بھی بچوں کو نکال کے بند کرنا مشکل ہوتا تھا گرمیوں میں. یہ حال تھا اس وقت بھی. یہ میں بات کر رہا ہوں میرے خیال میں ابراہیم کب کی بات ہوگی, 1993 94 95 اس طریقے سے موئن آڈیٹوریم کے اوپر والی بلڈنگ میں جو لائبریری بنائی تھی. تو اتنے لوگ دیوانے تھے سر کہ مطلب اس زمانے میں بھی یہ حال تھا کہ گرمی بہت ہوتی تھی, اور اب تو بہت زیادہ اے سی لگنے لگے ہیں. اس زمانے میں گھروں میں ونڈو اے سی کے علاوہ دوسرے اے سیز کا تو رواج ہی نہیں تھا. وہ بھی ایک کمرے میں ہوتا تھا. ہاں لیکن پھر بھی لائبریری میں ہم پڑھنے کے لیے جو ہے نا اس طریقے سے پاگلوں کی طرح جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں سہولت اگر تھوڑی بھی ہیں تو لیکن ملک کے پاکستان کے لوگ بالخصوص کراچی کے لوگ اپنے طور پہ کوششیں کر کے, اب دیکھیں نا ڈاکٹر ابراہیم کا بھی جو ہاسپٹل ہے طاہر میڈیکل سینٹر, اس نے بھی ایک بہت بڑا نام کما لیا. اس میں یقیناً کوششیں ڈاکٹر ابراہیم کی بہت زیادہ ہیں. تو اسی طریقے سے دوسرے ہاسپٹلس, اسی طریقے سے اسکولز, دیکھیں یہ ساری چیزیں جب اچھے ماحول میں ہم کسی بچے کو پڑھائیں گے. دیکھیں ہم آئی ٹی پڑھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں, ہمارا ماحول دیکھیں. ہم تو فری میں پڑھاتے ہیں کیونکہ ایجوکیشن فری فار آل ہمارا ایک نعرہ ہے کہ ہم بچوں کو فری ایجوکیشن دیں گے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ دیں گے. اور سر آئی ٹی اور ہنرمند بنا رہے ہیں. لیکن سر اب یہاں پہ جو ہے نا کہ الیکٹرک کو سراہنا ضرور چاہیے کہ ایک بڑا انیشیٹو ہے اور اتنا آسان نہیں ہوتا اپنے ڈیفالٹرز کو یہ انیشیٹو دینا کہ 75% آپ کے تھرو ان کے بل جو ہے نا وہ کیے جائیں. بس یہ کہ لوگ اس کو عادت نہ بنا لیں. نہیں اصل میں یہ بڑی اہم چیز ہے. نہیں ہم نے تو دیکھیں ایک مرتبہ اگر کسی کا زید کا بل بھر دیا, اب زید کو بتا بھی دیا کہ ہم نے ایک مرتبہ آپ کی مدد کر دی ہے اور پورا کا پورا کہ الیکٹرک نے ہی آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے. ہم تو لوگوں کو یہی بولتے ہیں نہ آپ چوری کرو, نہ آپ کنڈا لگاؤ, کچھ بھی نہ کرو. اچھا جو بھی اس چینل پہ آپ کے توسط سے لوگ سن رہے ہیں, میں ان کو کہوں گا کہ اگر کہ الیکٹرک آپ کو الیکٹرک دے رہی ہے, ایک چیز آپ کو کوئی بھی آدمی کوئی چیز کی سپلائی دے رہا ہے آپ اس کو پیمنٹ کرو گے. صحیح بات. کہ الیکٹرک آپ کو الیکٹرک دے رہی ہے آپ اس کو پیمنٹ کرو گے, آن ٹائم کرو گے.
تاکہ وہ بھی اپنی جو معاملات ہے اس کو صحیح سے چلا سکے. دیکھیں ہر ایک نے اپنا سرکل چلانا ہوتا ہے نا, اسی طریقے سے نہ بجلی کی چوری ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ چوری ہو رہی ہوتی ہے, ان کو مجبوراً لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے. سفر وہ بھی کر رہا ہوتا ہے جو ٹائملی بل پے کر رہا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو بل کو ہمیں ایک اچھے پاکستانی, اچھے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بل کو ٹائم پہ کرنا چاہیے, پورا بل پے کرنا چاہیے. اس میں کسی قسم کی چوری نہیں ہونی چاہیے. یہ چوری کا کانسیپٹ ہمیں اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے. جبکہ الیکٹرک کے بلوں کو آپ فل پیمنٹ کریں گے, آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بجلی بھی پوری ملے گی. پورے پاکستان میں ہونا چاہیے سر, ساری بجلی کی کمپنیوں کو یہ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, ہے نا, بالکل کرنا چاہیے. اچھا غزال صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس سال کیا پوزیشن ہے سیلانی کی دسترخوان میں, اور فطرے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ الحمدللہ سحری افطاری کا سلسلہ, راشن کا سلسلہ بہت بڑے پیمانے پہ رمضان سے پہلے سے راشن جاری تھا. سحری افطاری شروع کر دی گئی پہلے رمضان سے, اور اس وقت آن ایوریج روزانہ 400 مقامات پہ سحری افطاری ہو رہی ہوتی ہے پورے پاکستان میں, کئی لاکھ افراد میں. ساتھ ساتھ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی یہاں شو ہو رہے ہیں, اسکرین کے اوپر بھی شو ہو رہے ہیں, جس کے ذریعے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں فطرہ ہر مسلمان کو دینا ہوتا ہے, نماز سے پہلے, فجر نماز عید سے پہلے دینا ہوتا ہے. بہت آسان ہے فطرہ دینا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کو. آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے دے سکتے ہیں, seilaniwelfare.com پہ جا کے. ہمارا جو نمبر ہے 1117292526 اس کے اوپر دے سکتے ہیں کال کر کے, ہم گھر سے پک کر لیں گے. کراچی سے لے کر پشاور تک, کوئٹہ تک آپ کا پروگرام سنا جاتا ہے. پنجاب کے شہروں میں ہر جگہ پہ ہماری برانچز ہیں الحمدللہ. 850 برانچز نیٹ ورک ہے پاکستان میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا. ہم پورے پاکستان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس وقت لوگ بہت مشکلات میں ہیں, بہت پس رہے ہیں مہنگائی سے. سیلانی ایک برج صرف بنا ہوا ہے دینے والے سے لینے والے تک. ٹھیک ہے, تو ہم صرف یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ سپورٹ کرنا شروع کر دیں. چاہے آپ ایک راشن کی سپورٹ ہی کیوں نہ کریں, ایک پانی کی ہمیں آر پلان کی سپورٹ کیوں نہ کریں, تھوڑا تھوڑا ساتھ دینا شروع کر دیں. الحمدللہ 25,000 خاندانوں کو ہر مہینے راشن جا رہا ہے. تو جہاں آپ اپنے گھر کا راشن لے رہے ہیں, کتنے کا پڑتا ہے, ایک فیملی کو اڈاپشن فیس ہے 8,000 روپے. اس اڈاپشن میں راشن بھی ہے, اس کی مکان کا کرایہ بھی ہو سکتا ہے, اس کی بجلی. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے 8,000 روپے؟ 2 افراد کا گھر بھی ہے نا, کچھ ایسے گھر بھی ہے جو انہوں نے 3,000 سے زیادہ جو پڑتا ہے وہ پھر آپ خود دیکھیں. ہر بندہ کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوتا ہے نا, ایسا تو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. عورت بھی ہوتی ہے تو گھر میں سلائی کر رہی ہوتی ہے. ہم لیٹ سپوز اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ کی انکم کتنی ہے, وہ بولے گا 18,000 روپے. ہم نے کہا آپ کا گھر کا خرچہ کتنا ہے, وہ کہیں 30,000 روپے. ہم نے کہا نہیں, تھوڑا سا بجٹ کم کریں, اس کو یوں کریں, اس کو 8,000 روپے ہم دے دیں گے. 8,000 روپے ہم دے دیں گے, آپ کا پورا چل جائے گا. کسی کو صرف پالنا نہیں ہے نا, یہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. صحیح بات ہے. پھر آئی ٹی اڈاپٹ کر لیتے ہیں, میڈیکل پورا اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں. خاص بات میں سیلانی کو سلوٹ کرتا ہوں اور ان کی کاوشیں ہیں. میں اپنے ہاسپٹل میں پہلے پرائیویٹ ہاسپٹل, ابھی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, بٹ سیلانی والوں سے ہم نے ایک MOU سائن کیا جس میں پیشنٹ کو اور ایڈمنسٹریشن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیشنٹ کا بل کس طرح پے کیا جا رہا ہے, کتنا بل آتا ہے. پورا بل سیلانی پے کرتا ہے, سیلانی کی طرف سے. کنسلٹیشن 50 یا میں کہتا ہوں 30% پہ بھی ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے, ساری چیزیں پے ہو جاتی. پیشنٹ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی عزت پہ نیفٹ پہ نہیں آتی, کہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس کی کون پیمنٹ کر رہا ہے. اسٹاف کو نہیں پتا کہ اس کی کیا پیمنٹس ہیں, کیا ہے کیا نہیں. بالکل ایک اسٹریٹ اسموتھ لائن چل رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب جو ہمارے چیئرمین, فاؤنڈر چیئرمین ہیں, چلانا بہت مشکل کام ہے. کہتا ہوں قارون کا خزانہ ختم ہو جائے میڈیکل میں, بٹ سیلانی کا بل کبھی ختم نہیں ہوگا. ہمارے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب جو ہمارے چیئرمین اور ہمارے فاؤنڈر ہیں, ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم لوگوں کا کام ایسے کریں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور ان کا کام بھی ہو جائے. اسی طریقے سے لوگوں کو راشن دینے میں سے کہ دوسرے بہت سارے کام میں, حتیٰ کہ آئی ٹی میں تو لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہم سے پیسے لے لو کہ ہم تو پیمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے کہا کہ زید اور بکر دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ایک ہی ساتھ. اگر آپ کو پیمنٹ کی ڈونیشن آپ نے ڈونیشن دینا آپ دے دیں, ڈبہ پڑا ہوا ہے, لیکن فیس نہیں ہے, کیونکہ ہمیں زید اور بکر, جبکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں, ہمیں انسسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ پیسے لے لیں پلیز. لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا, کہ ہمارے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب کی سوچ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن فری فار آل, ایک نعرہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیشن دیں, جب تک دے سکتے ہیں تب تک دیں. صحیح بات. آخری بات میں ایڈ کروں گا. دیکھیں اس وقت ہم 2.5 لاکھ لوگوں کو کھانا پکاتے ہیں, ہر مہینے ہم 700 سے 800 بچیوں کی شادی میں ہیلپ کرتے ہیں, جہیز ہو گیا, کھانا ہو گیا. اب اگر کھانا کو پرووائڈ کرنا تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے, ہمارا کچن ہے, ہم پکا کے پہنچوا دیں گے. مگر حضرت بشیر فاروقی صاحب کا سوچ یہ ہے, میں صرف اس لیے ایڈ کروں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی سی بات کری, ان بچیوں کی شادی میں جو کھانا پہنچتا ہے وہ ایک پرائیویٹ کیٹرنگ والے کے پاس سے پہنچتا ہے, تاکہ نہ اس کے سسرال والوں کو نہ پتا ہو,
وہ پرائیویٹ گاڑی میں آتا ہے, وہ کھانا سپلائی کرتا ہے, کھانا دے کے چلا جاتا ہے. نہ سیلانی کی گاڑی جاتی ہے, نہ سیلانی کو پھٹ جاتا ہے. ماشاءاللہ. کہیں تو ہمارا کچن ہے نا, ہم تو کچن سے لاکھوں لوگوں کا کھانا پکا رہے تھے, وہی پہنچا سکتے ہیں. وہ ایک پرائیویٹ کمپنی والا زردہ بھی اسی پکا ہوا, بریانی بھی قائم رکھنے کے لیے اس بچی کو بھی نہیں پتا کہاں سے ہیلپ ہو رہی. فرنیچر یہ سوچ ہے. یہ اسی طرح فرنیچر بھی جو آتا ہے وہ بھی پرائیویٹ گاڑی میں پہنچتا ہے. میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ کہیں پہ بھی سیلانی, کچھ لوگوں کو میں نے دلوایا, سیلانی تک پہنچایا, گائیڈ کیا, آپ یقین کریں کسی ایک چیز پہ سیلانی کا کہیں چھوٹا سا اسٹیکر بھی نہیں ہوتا. یہ سوچ نہیں ہے. اچھا, اور دوسری بات آپ کو بتاؤں, اور بھی چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں, میں نے دیکھا ہے بیسٹ کوالٹی کی چیزیں ہوتی ہیں جہیز, یعنی جو ایک ماں باپ خود جا کے اپنے بچے کے لیے گل پلازا یا یہاں سے لے رہے ہوتے ہیں نا, اس کوالٹی کی بہترین چیزیں, فینسی چیزیں تک بھی جہیز میں ہوتی ہیں, یعنی اگلے کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ دی کہاں سے. اچھا, ہمارے پاس جو ڈونر ہے نا وہ بھی الحمدللہ ایسے ہیں. ایک ڈونر تھے, انہوں نے کووڈ میں بہت بڑی تعداد میں راشن دیا تھا. ان کو میں نے بولا کہ یہ جو چنے کی دال آپ دے رہے ہو, لیٹ سپوز اگر اس وقت 150 روپے ریٹ تھا, تو ہم نے کہا 120 روپے والی چنے کی دال بھی آتی, تو انہوں نے کہا نہیں, جو میں کھاتا ہوں وہی کھاؤں گا. اچھا, اب اس کی سوچ دیکھ کے اس نے بہت بڑی تعداد میں, یعنی کہ ہمیں اس وقت اس نے شاید 25,000 راشن دیے تھے نا, 25,000 راشن میں اگر وہ چنے کی دال کو تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتا 10-20 روپے پہ, تو بہت بڑی اماؤنٹ کا فرق آ جانا تھا. میں نے اسے بہت کنونس بھی کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا دیکھو, اس نے کہا نہیں افضل بھائی, میں وہی دوں گا جو میں کھاتا ہوں, آپ فکر نہیں کرو, آپ کو راشن اور چاہیے میں اور دے دوں گا, لیکن میں کمپرومائز کوالٹی میں نہیں کروں گا. ہمارے لوگ مٹن, یہ پاکستانی, اچھا اس میں بھی یہ میمنوں کی ایسے بھی پاکستانی جو مٹن سے کم کھاتے نہیں ہیں, اور چیریٹی کرنے کے لیے کہتے ہیں یار وہ چنے والی دیگ کتنے کی ہے, اور وہ سوچتے ہیں چنے سے بھی کم اگر دیگ ہو نا, صرف چاول والی ہے وہ بھی چلے گی. تو مطلب سر ایسے بھی لوگ ہیں, کیا کریں, یہ تو مجبوری ہے نا سر. اچھا, مجھے یہ بتائیں سر کہ اس کا دائرہ کار پورے پاکستان تک وسیع کیا جائے گا تاکہ تمام بجلی کے صارفین جو ہیں ان کو ریلیف مل سکے. دیکھیں کے الیکٹرک نے تو یہ انیشیٹو لیا ہے, تو ہم اسی لیے ہم نے کے الیکٹرک کے اس انیشیٹو کو بہت سراہا بھی, اور ہم نے کہا کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پریشان حال لوگ آتے ہیں جن کے گھر کی بجلی کٹی ہوئی ہے, جیسے ان کے گھر پہ ایک روشنی آتی ہے, ان کی آنکھوں میں بھی ایک روشنی آ جاتی ہے, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. یہ اقدام جو کے الیکٹرک نے کیا ہے, اگر پورے پاکستان میں ہیسکو, وابڈا, یہ سب لوگ بھی اگر یہ کام کرتے ہیں, یہ کمپنیاں بھی, تو ملک پاکستان میں ایک خوشی کا سما ہو جائے گا, کیونکہ اب بجلی کے بل بھرنا ہر ایک کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے غزال صاحب؟ یہ ایک نارمل فنڈ بنایا گیا ہے کہ الیکٹرک طرف سے, بہت سارے ادارے اور لوگ سپورٹ کریں, کیونکہ ایک آدمی کو 25% بھی پیسے جو بھرنے ہیں وہ بھی اس میں سپورٹ ہو رہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ پورے پاکستان کے پاور اسٹیشنز مل کے کام کر رہے ہیں. سیلانی ویلفیئر میں تو جو آ رہا ہے وہ مختلف شہروں میں آ کے اپنے بجلی کے بل سپورٹ کر رہا ہے. اگر باقی کمپنیاں شروع کریں تو یہ وہ اقدام ہے جو اس وقت ضرورت ہے, ورنہ یہ نہ ہو کہ لوگ بجلی کے بلوں کے ایسے جان خودکشی کرنا شروع کر دیں. یہ ٹائم ہے آگے بڑھنے کا, باقی کمپنیز بھی آگے بڑھیں. تو انشاءاللہ سیلانی ویلفیئر آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے, جہاں پہ اسکروٹنی کرنا, ویلفیئر کرنا ہمارا کام ہے, انکوائری کرنا ہماری ذمہ داری ہے, چاہے وہ شخص پشاور میں کیوں نہ ہو, کوئٹہ میں کیوں نہ ہو, اور ہم آپ کے لیے بیٹھے کام. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ 500,000 روپے سے کیا فرق پڑتا ہے, یا 200 روپے سے, یا 500 روپے سے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو غریب آدمی ہوتے ہیں, جو 15-20 ہزار روپے کی سیلری پہ کام کر رہا ہوتا ہے, یہ جب بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کو 300 روپے کی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, تو میرے سامنے کی بات ہے, ایک لڑکے کو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا, بیمار ہو گیا تھا. میں نے کہا کیا تھا, کہتا یہ بیماری تھی. تو میں نے کہا میڈیسن لی, تو کہا وہ ڈاکٹر نے پرسکرپشن لکھ کے دی تھی, لیکن میں میڈیکل اسٹور پہ گیا تو اس نے کچھ 300-350 کی بولا کہ دوائی تھی, میرے بس میں نہیں تھا, میں نے نہیں لی. تو میں نے اس کو بولا بھائی آپ مجھے بول دیتے, یہ تو کوئی وہی نہیں تھا. 300 روپے کی تو کہانی مجھے لگتا ہے 10-15 سال پہلے کی ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو 1,000-1,500 کی, 2,000 سے کم میڈیسن. یہ 3 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو بہت مہنگی ہو گئی, تو بہت مہنگی ہو گئی. ایک اور ان کی خاصیت, میڈیسنس لیب ہر جگہ فری ہے. ہاں, لیبس فری ہیں, میڈیسنز فری ہیں, بہت بڑی بات. ہر کنسلٹنٹ ہائی پروفیشنل. میری پھر میں ایک اور بھی چیز بتانا چاہوں, اور بات بتاؤں, گائنی کی ڈلیوری ہمارے یہاں سب سے زیادہ سیلانی کی ہوتی ہے. ہاں, بہت لو پیکج میں ہم بل دیتے ہیں, بٹ لوگ خوش ہو کے جاتے ہیں. آرتھوپیڈک پتہ نہیں چلتا لوگوں, کسی کو نہیں پتا کہ کتنا بل بن رہا ہے. راشن دیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بس یہ فارمیلٹی پوری کی. سیلانی کے راشن میں 2 جوڑے کپڑے جو ہے نا وہ والدین کے, بچوں کے کپڑے, چپلیں, شربت, کیا چیز پورا نہیں ایک ہوتی. پیکج ہو جاتا ہے, ایک اتنا بڑا پیکج ہے, اور وہ بہترین چیزیں جو سلک ملز سے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, کام والے کپڑے, وہ بھی سیلانی کے راشن میں میں نے خود دیکھے. تو میں نے کہا بھائی کمال ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب, جس نظریے سے چل رہے ہیں, ایک بندے کو ملے تو اس کو سکون سے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہونی. بہرحال بہت بہت شکریہ عبدل چامڑیہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. غزال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے.
नाज़रीन, यहाँ हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कसीदा बुर्द शरीफ भी पेश किया जाएगा और उसके बाद रोज़ा और सेहत, उस पर भी बात होगी। डॉक्टर इब्राहिम भी हमारे साथ हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारे खुद से नशरियात रमज़ान करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं अफजल चामड़िया साहब जो कि डायरेक्टर फाइनेंस हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, मुफ्ती अबूदर गफ़ारी साहब और गज़ाल साहब, मोहम्मद गज़ाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि CEO हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के। फैसल चिश्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अफजल साहब, कुछ थोड़ी सी बातें रह गई थी, हमने कहा 2 मिनट हम और बातें कर लें, उसके बाद फिर कसीदा पेश किया जाएगा। मुझे बताइएगा कि यानी ये जो ड्राइव आप लेके आए हैं और इसका दायरा कार क्या होगा और किस तरीके से आप लोगों को फ़िल्टर करेंगे? अच्छा देखिए, हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क से हम लोगों को ये खुशी पहुंचाएं। जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की कि पूरे मुल्क में हम ये चाहते हैं कि लोग ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं इसके अंदर हम उनके साथ ताउन करें। अगर किसी का छोटा बिल है 200 यूनिट्स का, अच्छा हम लोगों के साथ पूरे मुल्क में ताउन करें और आवाम हमारे साथ ताउन करे। तो हमने तो अपना जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो भी शेयर की है, वो अभी आपके यकीनन स्क्रीन पे आ रही चल रही है। तो वो इसी तहत है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल में अगर लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना जहन होता है। कोई कहता है कि जी मैं मेडिकल में देता हूँ, कोई कहता है जी मैं खाने में देता हूँ, कोई कहता है जी मैं IT में देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के घर में रोशनी पहुंचाएं और उनके जो घर में जो उनकी बत्तियां बंद हो गई हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक बिल नहीं पे किए, तो अगर आप वो सहूलत इनको देना चाहते हैं तो आप सैलानी वेलफेयर की मदद करें, सैलानी वेलफेयर इनकी मदद करेगा और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान भर के लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है जी, गज़ाल साहब आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, ये जो स्कीम है, ये जो प्रोजेक्ट है सैलानी इलेक्ट्रिसिटी बिल सपोर्ट फंड, ये पैन पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 630 से ब्रांचेज है पूरे पाकिस्तान में। लोग हमारे पास मुख्तलिफ मसलात के लिए आते हैं। इसी तरह बिजली का एक फ़ंड बनाया गया है जिसमें लोग अपने बिजली के बिल जो ज़ायद आ गए वो लेकर आएँ, हम उनको ट्रेन करेंगे, उनको रिव्यू करेंगे, हमारी वेलफेयर डिपार्टमेंट उनको असेसमेंट करके उनकी मदद करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह के इलेक्ट्रिक ने पहला फ़ंड दिया हमें इसमें सपोर्ट करने के लिए। अब हम बाकी इदारे भी, बाकी लोगों के पास भी अकाउंट नंबर आ रहे हैं, लोग सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान में वो लोग जो इस नेमत की वजह से महरूम हो गए और वो नहीं बिल पे कर पा रहे, इंशाल्लाह सैलानी वेलफेयर खड़ा है, उनके बिल हम पे कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गज़ाल साहब, आपका शुक्रिया। अफजल चामड़िया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे तो कसीदा बुर्द शरीफ पेश किया जाएगा, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम।